جس طرح آپ لوگ بہت یقیناً کوشاں ہوں گے الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے کیا انتظامات ہوئے ہیں اس کے لیے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو خود ہی بریف کر دیا جائے۔ آپ کو علم ہوگا کہ صوبہ سندھ میں 61 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 130 پروونشل اسمبلی کی ہیں۔ اس میں سے تقریباً 19,006 پولنگ اسٹیشن سینسیٹیو قرار دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری تھا کہ لا اینڈ آرڈر کے انتظامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کافی دنوں سے کوشاں تھی۔ ہمارے آئی جی، اے ڈی آئی جی، ڈی آئی جی صاحب، ڈی جی رینجرز اور دیگر جو سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں کوشش و کاوش کر رہے تھے۔ مکمل پلاننگ ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوگی وہ 1,09,000 اور اس سے زیادہ تقریباً کچھ اور جوان ہوں گے جن کی ڈپلائمنٹ ہوگی اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ 10,000 رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہے، 3,000 رینجرز ریزرو میں رہیں گے، پھر جو ہے 14,000 آرمی کے جوان اس ڈیوٹی پہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ 300 فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان بھی لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی میں معاونت کے لیے تیار رہیں گے۔ پھر بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے کچھ حضرات کو ڈرا کریں گے اور ان کی بھی تعداد کافی معقول ہوگی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی جو فرض تھا، ہمارا مقصد تھا، ہماری اہم ترین ذمہ داری جو ہے فیئر، فری اینڈ امپارشل الیکشنز کا انعقاد تھا اور اس میں الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کرنا تھا۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو بھی رپورٹ آپ کرتے رہیں گے کہ ہماری طرف سے اب کوئی کوتاہی آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ پولیس پرسنل کی ٹریننگ کافی حد تک ہو گئی ہے، کچھ کی جن کی رہ گئی ہے ان کی ٹریننگ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے جو انتظامات ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی ایمرجنسی کی شکل میں اور اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں مختلف پوائنٹس پہ فعال ایمبولینسز بھی تیار رہیں گی اور جتنے بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بھی فلی فنکشنل رہیں گی، مکمل طور پہ کسی بھی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے تیار رہیں گی۔ یہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی میڈیکل ایڈ میں کوتاہی نہ ہو، خدا نہ خواستہ اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سرویلنس کا بھی خاصا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام سینسیٹیو پولنگ اسٹیشنز پہ ویڈیو کیمراز نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ انتظام این آر ٹی سی کے حوالے کیا گیا ہے جس میں سے 50% کیمراز نصب ہو چکے ہیں، 50% انشاءاللہ الیکشن سے کافی قبل مؤثر طریقے سے نصب ہو جائیں گے۔ اور کیمراز کے ساتھ اس فیسلٹی کو بھی انشور کیا گیا ہے کہ تمام جو بھی کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو اور وہ ریٹین بھی ہو تاکہ بوقت ضرورت وہ ریکارڈنگ کام آ سکے۔ ایریل سرویلنس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے what do you call ڈرونز جو ہیں ان کی بھی ڈپلائمنٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئک رسپانس فورس جو ہے وہ بھی مناسب ڈسٹنس پہ تعین کیا جائے گا تاکہ اگر ضرورت پڑے وہ 10 سے 15 منٹ میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ہدایت کی گئی ہے تمام پولیس اہلکاروں کو اور دیگر سرکاری اہلکاروں کو کہ ان کا کنڈکٹ اور ان کا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ بالکل فیئر رہیں، بیلنسڈ رہیں، امپارشل رہیں تاکہ پرسیپشن بھی کسی قسم کا غلط نہ جائے۔ آپ کو علم میں ہوگا کہ الیکشن میٹیریل کی ترسیل الیکشن کے جو اسٹیشنز ہیں ان تک اور وہاں سے واپسی یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اس کے لیے انشور کیا گیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہو وہ روڈ وردی ہو، وہ مکمل طور پہ فٹ ہو اور اس کو مکمل سیکیور کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے بیلٹ پیپرز واپس آئیں گے مختلف پولیس اسٹیشن سے ان کو بھی بالکل مکمل طریقے سے سیف اینڈ سیکیور پلیسز پہ سٹور کیا جائے گا۔ وہاں پہ فائر پریونشن اور فائر فائٹنگ کا بھی مؤثر انتظام رکھا جائے گا۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو چیدہ چیزیں آپ کو جی ہاں یقینی طور پہ یہ بھی میں نے ہدایت کی ہے کہ پاور سپلائی بالکل ان انٹرپٹڈ رہے کیونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور کاؤنٹنگ ہونے تک مکمل اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کہیں پاور آؤٹیج کی وجہ سے اندھیرا ہو جائے اور اس کا کچھ لوگ شر پسند فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ چند چیدہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ کوئی سوالات؟ ایک آخری چیز اور میں عرض کر دوں جو کہ کافی اطمینان بخش ہے اور آپ لوگ بھی خوش ہوں گے کہ اس اجلاس میں پروونشل الیکشن کمشنر صاحب بھی موجود تھے
ان سے میں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا کہ وہ ہمارے انتظامات سے ہماری تیاریوں سے مطمئن ہیں, انہیں کوئی خدشات تو نہیں ہے, کوئی دقت تو محسوس نہیں ہو رہی. تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ بالکل مطمئن ہیں, بالکل خوش ہیں, اور انہیں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی امپرومنٹ کے لیے وہ ہم سے اب مزید کہہ سکیں. اچھا سیم صاحب, سارے ریلیونٹ پوائنٹ بھی جاری ہو گئے. یہ آپ نے جو بریفنگ دی ہے CCTV کیمرہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے آپ نے ذکر کیا, سندھ کے کئی اضلاع میں چھوٹے موٹے اسکولوں میں دفاتر میں تو بجلی تک نہیں ہوتی, تو یہ کیمرے کیسے ورک کریں گے, وہاں کیسے آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا؟ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے عوام کا اس ووٹ جو ہے اور اس کی حفاظت پر اعتراض, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ووٹ کسی کو دے کر آتے ہیں, منتخب کوئی اور ہو جاتا ہے. کیسے یقینی بنائیں گے کہ جس کو ووٹ دیا وہی منتخب ہوگا, بیچ میں کہیں سے کوئی بدیانتی کوئی خیانت نہیں ہوگی؟ اچھا, آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں بجلی نہیں ہے, اب تو ویسے کم جگہ رہ گئی ہے جہاں بجلی نہیں ہے, لیکن جہاں بجلی نہیں ہے تو وہاں تو مجبوری ہے. اپنے طور پہ ہم کوشش کریں گے اگر وہاں جنریٹرز فراہم کر سکیں تو ان کو ضرور فراہم کریں, لیکن اگر پھر بھی نہ ہو سکا تو یہ تو بہتر ہے نا. جہاں کچھ نہیں تھا, یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف ہم کیمریز ہم نے, اچھا کیمرے بھی سینسٹیو اسٹیشنز پہ ہوں گے, نہ صرف کیمرے نصب ہوں گے, وہاں اس بات کو بھی انشور کیا جائے گا کہ جو بھی کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو اور ایک مخصوص عرصے تک وہ ریٹین بھی کیا جا سکے. تو دوسری چیز آپ کیا فرما رہے تھے کہ وہ جو ہے آپ کے تقدس, بیلٹ کا تقدس ہم اس طرح قائم رکھ سکتے ہیں کہ ہم سیکیور کریں, ہم ٹرانسپورٹیشن اس کی صحیح کریں, ہم کوئی ہولیگنزم نہیں ہونے دیں, ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کریں, ہماری جتنے بھی فنکشنریز ہیں وہ فیئر, امپارشل اور لافلی کنڈکٹ کریں اپنے آپ کو. اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا, اس کے بعد جو ہے عمل درآمد ہماری ختم ہو جاتی ہے, عملداری بلکہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. جی لوگوں میں بڑا یہ بھام پایا جاتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن کے دن جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا اور جو سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں یہ کام نہیں کریں گے. نہیں, اس قسم کا یہ اعتماد یہ دیکھیں آپ کے دو سوالات ہیں. پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ انٹرنیٹ, لیکن اس قسم کی کوئی ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. دوم یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری عملداری سے باہر ہے. دوسری بات آپ نے کیا فرمائی, آر ٹی ایس سسٹم کے لیے میں پھر عرض کروں, پھر یہ خدشات پتہ نہیں یہ خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں اس وقت, اور وہی بات آئی کہ پھر یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے معاملہ, یہ سوال الیکشن کمیشن سے ہونا چاہیے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. کیا وجہ ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا جائے, اور اس کے علاوہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ انٹرنیٹ سروس بند نہیں کی جائے گی. لیکن یہ اصلاحات سامنے آئی ہے کہ وہ سرکاری افسران کو اپنے دفتر میں منگوا کر تلیاں لگاتے ہیں کہ فلاں پبلیشر کو یہ, لیکن یہ ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ فوکس کو نہیں, اس کو فوکس کو ڈائیورٹ نہ کریں. اس وقت ہم الیکشن سے متعلق بات کر رہے ہیں, بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہیں تک کنفائن کریں. آپ کو جواب دے دیا نا صاحب اپنی بریفنگ آپ یہ الگ سے سوال کریں, آپ یہ الگ سے سوال کریں. جی جناب. سین صاحب ابھی جو آپ نے امن کے حوالے سے بات کی ہے کہ ووٹرز کو جو ہے وہ امن فراہم کیا جائے گا, مائک ہے تمہارے سامنے, لیکن جو خاص طور پر بھوٹکی میں اور دوسرے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف آپریشنس کی بات بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کے لوگ ایریا بنے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو کہ ووٹ کو کیسے آپ سیکیور بنائیں گے, وہ ووٹ دے سکیں یا وہاں پر الیکشن کا عملہ جا سکیں؟ لیکن ڈاکو تو ایک مخصوص علاقے میں ہیں, ان کے خلاف بھرپور مہم بھی چلائی گئی ہے, ان کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا ہے, کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اور کسی حد تک کرائم ریٹ بھی کافی نیچے ہے. بیچ میں ایک سرج آئی تھی لیکن وہ پھر اللہ کا شکر ہے وہ معاملات نیچے چلیں گے. تو ہم کوشش کریں گے, کاوش کریں گے, مکمل انتظامات کیے جا رہے ہیں اور جتنا انسانی بس میں ہے وہ ہیومنلی پاسبل ہے. ہم انشور کریں گے کہ سب لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں اور کوئی ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم نہ رہے کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ. جی باقر صاحب یہ فرمائیے گا,
تحریک انصاف کا ایک کلیم ہے کہ انہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں جو ہے وہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت اور ان کے جھنڈے اور پیرافلیکس اتارے جا رہے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ یہ کس طرح ان کی شکایات کا ازالہ کر سکتے ہیں ان کے آپ رہ جانے کا. دوسرا یہ جو آپ نے اسکولوں کی مرمت اور تعمیر جو کا شکار تھے جو رقم جاری کی مختلف اضلاع کی تو یہ رپورٹ ہوا ہے ادھر تو ایک اینٹ تک نہیں لگی ہے تو وہ کیسے کہاں گئے. میں آپ سے عرض کروں آج ہی اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. ہمیں رپورٹ کیا گیا ہے کہ کافی حد تک اسکولز میں کام ہو گیا ہے, کچھ ابھی بھی باقی ہے, وہ جاری ہے. میں نے ہدایت کی ہے تمام متعلقہ افسران کو کہ یہ انشور کیا جائے کہ جو ہم پیسہ ریلیز کر رہے ہیں وہ صحیح طرح لگے اور اسکولوں کی حالت نہ صرف الیکشن کے لیے بلکہ آئندہ کے لیے بھی بہتر ہو. انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی پی ٹی آئی کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے ہمارے علم میں نہیں آیا, پہلی بات. دوم یہ کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی اہلکار قطعاً انوالو نہیں ہے. اچھا جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی بریفنگ کے دوران 19,000 سے زائد جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن کا ذکر کیا. نہیں وہ کنفیوژن ہے. سی ایم صاحب نے کہا 6,500 بہت حساس ہیں, 6,000 نارمل ہیں اور تقریباً 6,000 سینسیٹیو ہیں, 6,900 موسٹ سینسیٹیو. اچھا چلو وہ تھوڑا سا اس میں نہیں کنفیوژن نہیں, اس میں بریک اپ کی بات ہے. بریک اپ کی بات ٹوٹل. جی 6,500 کے قریب جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں. پہلا چھوٹا سا سوال کہ ان کا زیادہ تر حصہ کراچی میں ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر 19,000 ملا جلا کے حساس ہیں, کم ہے زیادہ ہے, لیکن جو فوجی اہلکار ہیں ہمیں پولیس پر کوئی وہ نہیں, پولیس والے بہت بہادر بھی ہیں, اچھے افسر بھی ہیں اور ڈیوٹی کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا لوفر جو ہے وہ فوجی سے ڈرتا ہے اتنا پولیس والے سے نہیں ڈرتا. تو آپ نے نفری بلائی ہے 10,000 اور پولنگ اسٹیشن حساس غیر حساس 19,000 ہے. تو اس میں یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں پولیس والا ہوتا ہے وہاں لوفر زیادہ چڑھائی کرتا ہے, جہاں فوجی ہوتا ہے وہ لوفر تھوڑا ڈر جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ اس کی نفری بڑھائیں تاکہ آپ کی پولنگ والے کے جھگڑے کم ہوں. اس میں عرض کروں, اس میں رینجرز بھی ہیں, اس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی ہے, اس میں رضاکار فورس بھی ہے. اس طریقے سے اچھی خاصی ایڈوکیٹ فورس موجود ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ سچویشن زیادہ بگڑتی ہے تو اسٹینڈ بائی بھی ریزرو فورس بھی ہوگی. اور جو کوئک میں نے آپ سے کہا نا کوئک رسپانس فورس بھی ہے, وہ اس طریقے سے ہم نے ان کا جو ڈپلائمنٹ ایسے ہوگا کہ اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے 8 یا 9 یا 10 تھانوں میں تو وہ 10-5 منٹ کے اندر وہ فورس وہاں پہنچ سکے. چلو ایک سیکنڈ. دیکھیں نا الیکشن کا تعلق, دیکھیں فی الحال الیکشن کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ کی بات ہم سن لیتے ہیں. جی فرمائیے آپ. ایک بات دیکھیں اپنے اندر ان کو سوال کرنے دیں. ابھی تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے شہید جام بمبار کے, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں مطلب اس پہ ہمیں بھی شدید تشویش ہے. اس میں ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشنز بھی دے رہا ہوں. میں نے تنبیہ بھی کی ہے, ایس پی کو بھی چینج کیا ہے, اور ابھی قوی امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائیں گے اور اس کی گرفتاری ہوگی. اس کے لیے پوری کوشش و کاوش ہو رہی ہے. سندھ گورنمنٹ اور میں ذاتی طور پہ اس سے بالکل غافل نہیں ہوں. ہم مکمل سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. یقیناً اس میں جو ہے دیر ہو رہی ہے. ہمیں آپ سے زیادہ تشویش ہے, ہم اس سے زیادہ فکر مند ہیں کہ قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے جواب دے لینے دیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہ ہم نے تعدیبی کارروائی جس طرح میں نے عرض کیا ان اہلکاروں کے خلاف کی ہے جن سے کوتاہی ہوئی یا جو پرفارم نہیں کر سکے اس حوالے سے. جی فرمائیے, آپ کچھ کہہ رہے تھے. ایک منٹ یہ سوال کر رہے تھے پہلے. جی اچھا جیسے آپ یہ فرمائیں کہ ظاہر لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا مسئلہ ہے اپ کمنگ الیکشن میں. اس میٹنگ میں کوئی اسپیسیفک تھریٹ کے حوالے سے کوئی بات چیت کی گئی؟ اگر کیونکہ ایک دن پہلے ہی حارث صاحب نے کہا تھا کہ کوئی اسپیسیفک تھریٹ تو نہیں ہے, لیکن خبر بھی آئی تھی کہ رات میں جو ہے کہ کوئی 17 دہشت گرد بھی پکڑے گئے, تو وہ آپ کے علم میں تو کوئی اسپیسیفک تھریٹ کے حوالے سے بات ہوئی؟ میں عرض کروں کہ اس میٹنگ میں کم از کم کسی اسپیسیفک تھریٹ کا مینشن نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسی اطلاع سامنے رکھی گئی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ اور فزیکلی تیار ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم سیکیور اپنے صوبے کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے. سر اس شہر کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے پچھلی حکومت بھی ناکام رہی. سیف سٹی پروگرام
था सीपीयू बनाने के हवाले से 10,000 केबलों की तनसीब का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम अब तक जो है ना पाया क्या हम समझ रहे थे कि लिगरा हुकूमत आएगा, लिगरा हुकूमत ने दिगर अच्छे काम किए तो उस पर भी जो है ना वो अमल दरामद कराएगी, लेकिन अब तक सवाल मैं अर्ज करता हूँ, सेफ सिटी प्रोग्राम इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे, उस पर जल्द अमल दरामद होगा। एक फ्रेश PC1 बना है, उसमें कुछ प्राइस रैशनलाइजेशन होना था जो कि अब हो गया है, और अब हम उसी पैसों में बहुत मौसर और बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, बल्कि हम काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी उसमें काफ़ी बड़ी हुई है। और इंशाल्लाह उसमें देखें अगर वो बेहतर किया जाए, कुछ करेक्शंस लाए जाए, उसमें एफर्ट के अलावा टाइम भी